الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی آیات پر درس ہو رہا ہے. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کچھ مخصوص صفات بیان فرمائی اور ان کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا کہ رحمان کے بندے کون ہیں. ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے فلاں فلاں ہیں کہ جن میں یہ صفات پائی جائے. ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہم سے جو مطالبہ ہے ہم اس مطالبے کو پورا کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں. رحمان کے بندوں کی جو صفت بیان فرمائی، سب سے پہلی تو بندگی ہے کہ بندے ہیں، اور بندگی اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر بندہ واقعاتاً بندہ بن جائے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور جب وہ بندہ ہے تو فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی چال میں تواضع ہے، عاجزی ہے. یہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں. کوئی اگر ان سے الجھنا بھی چاہے تو الجھتے نہیں ہیں، سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. جن کی راتوں کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارے تو دن کیسا گزرتا ہوگا. اور پھر ان پر ناز نہیں ہے، فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں آتا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دیجیے. کہ جہنم یہ عارضی ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بری جگہ ہے. اور پھر جب ان کے مال کے خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں کہ فضول خرچی کریں، اور نہ ہی یہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں. جہاں حکم ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں منع ہے خرچ کرنے سے وہاں نہیں خرچ کرتے. کہ شادیوں کے اوپر اپنے لاکھوں روپے نہیں اڑاتے، بلکہ یہ جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نعمت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یہ صرف ایک ہی در پر، اللہ کے در پر سر جھکاتے ہیں. قتل نہیں کرتے، نہ زنا کرتے ہیں، نہ زنا کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں.
اور اگر کسی نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کیا تو پھر اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کیے، اپنی زندگی کو بدل دیا، تو فرمایا اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نافرمانی والی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، جہاں اللہ تعالی کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ بیٹھے تو کیا کہ یہ ان محفلوں کے پاس سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ گزر ہوتا ہے، شریفانہ طور پر نکل جاتے ہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تک میں تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں۔ آج آیت نمبر 73 تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ بات تو سننے میں بظاہر چھوٹی سی معلوم ہو رہی ہے، لیکن بڑی اہم بات کی۔ جو منافقین تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیا سم بکم عمی، تین چیزیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ انہوں نے حق کو آنکھ کھول کر نہیں دیکھا، اللہ تعالی کی آیات کو کان کھول کر نہیں سنا، ان کی زبان سے حق جاری نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کوئی کام نہ کیا تو رب کی آیات آتی ہیں، بظاہر منافق جھکتا ہے لیکن یہ اندھا اور بہرا اور گونگا ہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے رب کی آیات آتی ہیں تو وہ اندھے اور گونگے بن کر گرتے نہیں بلکہ آنکھیں کھول کر راہ حق کو دیکھتے ہیں، کان کھول کر اللہ تعالی کے احکام کو سنتے ہیں اور اس کو سن کر اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت ہے تو منافقین کے لیے، لیکن اگر ہم اپنا طرز دیکھیں تو وہ مختلف نہیں ہے اس سے۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے لم یخروا، یخروا کیا ترجمہ ہم نے گرنا کیا، لیکن عربی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کی چاہت کرتے ہوئے انسان لپک کر آگے بڑھتا ہے، کسی چیز کی چاہت ہے، لپک کر آگے بڑھا اور گر گیا، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اشتیاق ہے فلاں چیز کا مشتاق ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کا زیادہ اشتیاق ہوتا ہے آگے بڑھ کر اس چیز کو لینے لگتا ہے، لپک کر لینے لگتا ہے تو گر جاتا ہے۔ تو یہ لپک کر اشتیاق تو ہے ان کے اندر، اشتیاق کے ساتھ جو منافقین ہیں وہ بظاہر تو قرآن کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اشتیاق بظاہر دکھا رہے ہیں لیکن قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن عباد الرحمن یہ اشتیاق دکھاتے بھی ہیں، آگے بڑھتے بھی ہیں، آگے جھکتے بھی ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے خاص۔ قرآن کریم آج ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہمیں سنائی دیتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رب تعالیٰ کا قرآن سنایا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی تو نہیں، یہ صفت تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے اندر اشتیاق بہت ہے، اشتیاق ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن کو گھر میں اونچی جگہ پہ رکھنا، قرآن کریم کا غلاف اچھے سے اچھا بنا کر، عمدہ سے عمدہ بنا کر گھر میں سجا کر رکھنا، قرآن کریم کی اچھے سے اچھے اور عمدہ سے عمدہ کاغذ میں طباعت کروانا، قرآن کریم چھپوانا، قرآن کریم دوسروں کی مساجد میں جا کر تقسیم کرنا، قرآن کریم سے اگر گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے اس کی ابتدا کرنا، اس قرآن کریم کے سائے میں دلہن کو گزارا جاتا ہے، بظاہر قرآن کا ادب ہے، بظاہر قرآن کی طرف اشتیاق ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا بھی اشتیاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ رمضان کے بعد کتنے مہینے گزر گئے کہ گھر میں قرآن کبھی نہیں کھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو کھول کر پڑھنے کے لیے نعوذ باللہ آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔
ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت ہے, فیس بک کی پوسٹیں اوپر سے نیچے کرنے کے لیے وقت ہے, واٹس ایپ پر وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے, عورتوں کو ایک دوسرے سے گپ شپ اور باتیں کرنے کے لیے وقت ہے. کسی کے پاس وقت نہیں تو رب کے قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. المیہ یہ ہے. آج ہماری حالت یہی ہے. اشتیاق ہے, ادب بڑا ہے, لیکن اس ادب کے بعد آیا زندگی میں کوئی تبدیلی بھی نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو وہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی کافر بھی سننے کے لیے بھاگ دوڑ پڑتے, ان کے دل بھی پسیج جاتے. یہ ابو جہل جیسا منافق, ابو جہل, اخنس اور ابو سفیان, یہ تینوں بڑے بڑے سردار ہیں مشرکین کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے رات کو نماز کے اندر تو یہ چھپ کر جاتے اور قرآن کی تلاوت سنتے, اتنا سنتے صبح ہو جاتی لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے. صبح اٹھ کر آپس میں یہ چھپ کر جاتے, کسی کو نظر نہ آ جائے. جب صبح ملاقات ہوتی ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ ظالمو تم ہی تو روک رہے ہو کہ اس کی بات نہیں سننا, خود رات کو اگر ساری رات اس کا قرآن سنتے ہو. قرآن کیا کتاب ہے, کیا رب تعالیٰ نے کتاب ہدایت اور کیا اس میں چاشنی اور کیا لذت عطا فرمائی ہے, جس کو اس قرآن کا شغف مل جاتا ہے, جو اس قرآن کا پڑھنے والا بن جاتا ہے, جو اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے. یہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. سرہانے کی طرف سے اگر عذاب آئے تو عذاب آنے نہیں دیتا. ایک طرف نماز آ جاتی ہے, ایک طرف روزہ آ جاتا ہے, ایک طرف صدقہ آ جاتا ہے, چاروں طرف سے بندے کو گھیر لیا جاتا ہے. عذاب کہیں سے وہ آنے کی کوشش کرے, یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی ہے. آج اس قرآن سے ہم نے تعلق کتنا جوڑا, اس قرآن کو پڑھا کتنا ہے, اچھے غلافوں میں تو رکھا ہے. زیادہ سے زیادہ شوق ہوتا ہے, عورتوں کو بھی گھر سے شوق ہوتا ہے, پیسے بھیج دیے کہ قرآن کریم لے کر مسجد میں رکھوا دیا جائے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. کیا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا نہیں کی؟ رب تعالیٰ نے جسم اور صحت کی نعمت نہیں دی؟ خود پڑھ کر ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا تھا؟ اس قرآن کریم, مساجد میں قرآن کریم کے انبار پر انبار لگ رہے, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں بھی. کیفیت یہی ہے, شادی ہوگی بچے کے لیے قرآن کریم ہونا چاہیے, قرآن کریم دے دیا, اس کو کبھی تلقین بھی کی تھی تو بیٹا پڑھ بھی لینا اس کو. آج تلاوت کے لیے وقت نہیں, اور رب کا قرآن ایسا تلاوت کرتے چلے جاؤ دل کا زنگ اترتا چلا جائے. اللہ کا قرآن ایسا, ایک وقت میں انسان جب اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, جس وقت اس کو پڑھ رہا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما رہے ہیں. زبان سے پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں, آنکھ سے دیکھنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں, اپنے کان سے سننے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں, اور آگے بڑھ کر یہ پڑھتا جا رہا ہے. اللہ دل سے گناہوں کا زنگ اتارتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے وقت نہیں آج. افسوس تو یہ ہے, المیہ ہے کہ نہیں ہمارے لیے یہ. تو اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی, ہر خاتون اپنے گھر میں کوشش کرے کہ آج سے ہی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ. جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے, مہینے میں ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے, ایک قرآن ختم ہونا چاہیے. ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ آج کے دور میں. بعض ایسے بھی ہیں, ایسے افراد ہیں بیمار ہیں اور ان کی طبیعت عجیب ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک مہینے میں اپنا قرآن پورا ختم کر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آج میرا قرآن مکمل ہو چکا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا, اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی. جس گھر کے اندر روزانہ ٹی وی چلے, جس گھر کے اندر روزانہ میڈیا کے اوپر فحاشی, بے حیائی, موبائل کے اندر سب کچھ دیکھا جائے, یہ سب کچھ تو ہو, رب کا قرآن نہ کھلے تو اس گھر میں رب کی رحمت کیسے نازل ہوگی, کیسے کام بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا یہ ہم سے مطالبہ ہے. اللہ کی آیات آئیں, ہم اندھے اور بہرے بن کر گر گئے. صرف اتنا ہی اشتیاق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے, اوپر رکھ لیا جائے. کسی دن گر گیا, یہ بھاگ کر پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم مجھ سے ہاتھ سے نیچے گر گیا, اس کا کیا صدقہ دینا ہے, اس کا معافی کیسے ہوگی؟ کبھی یہ بھی سوچا اس کی معافی کا تو پوچھ لیا, جو قرآن نہ پڑھا, قرآن نہ سمجھا, قرآن میں تدبر نہ کیا, اس کی معافی کا بھی پوچھا کہ اس کی معافی کیسے ہوگی؟ کل کو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا. یہ قرآن کریم, بہت سارے لوگ اس قرآن کریم کی وجہ سے معزز ہوں گے کل قیامت کے دن. یہ سفارش کرے گا ان کے حق میں, اور ایسا سفارشی ہے, اس کی سفارش کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے, اس کی سفارش ضرور قبول ہوگی. حدیث میں فرما دیا گیا قبول ہوگی. اور کہیں کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یہ, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر اس کی خلاف گواہی بھی معتبر ہو جائے گی, پھر کوئی جواب نہیں دے سکیں گے ہم. اس لیے اپنی زندگی کو بدلا جائے, اپنی زندگیوں میں لایا جائے, خود بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, گھر میں خواتین بھی, بڑی بھی, چھوٹی بھی, جو بھی ہیں,
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. ایک دور تھا جب ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. صبح سویرے اٹھ کر باپ مطلب مسجد میں آ گیا اور اماں جو ہے وہ گھر میں ہے, وہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی, نماز پڑھی, نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت, اپنے پارے کی تلاوت ہو رہی ہے, ادھر وہ تلاوت کر رہا ہے, ادھر بچے اٹھتے وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے. گھر میں ایک عجیب رحمت اور برکت, ایک عجیب سکون اور ایک عجیب رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ظہور ہوتا تھا. گھر کے اندر آٹے میں, گھر کے اندر دالوں میں, گھر کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے تھے. آج وہ ہماری طرف سے ختم ہو چکی ہے, اس لیے کہ رب کا قرآن نہیں پڑھ رہے. اس لیے یہ ایک اہم بات ہے. پہلی, یہ تو قرآن کا ایک حق ہے جو حق ادا نہیں ہو رہا. پھر آیا اس قرآن کریم کو اگر پڑھا, جس نے پڑھا تو اس نے کبھی سمجھنے بھی کی کوشش کی کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے ہم سے, کہ ہم الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا, کرم نوازی فرمائی, ہم جمع ہوئے اس لیے کہ سمجھ لیں, رب کا قرآن سمجھیں اور اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اسی لیے جمع ہوئے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم نوازی ہے, ان کی مہربانی ہے. یہ مبارک مجلسیں ہوتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہی وہ لمحات جو میرے گزرے ان کی یاد میں, بس وہی میرے لمحات جو گزرے ان کی یاد میں, بس وہی میری زیست کا حاصل رہے. ہماری زندگی کو حاصل یہی لمحات ہے جو رب کا قرآن سننے, سمجھانے, ایک دوسرے کو بتانے, دین کی بات سننے سنانے کے لیے ہم نے نکال دی. یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں, ان کا پتہ چلے گا. تو اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں رب کے قرآن کا مطالبہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک ہدایت کا نسخہ آیا, اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے. ہم نے بنائی کہ نہیں بنائی؟ میری آنکھ میں آنکھ والی آیت اتری کہ نہیں؟ میرے کان میں کان والا حکم آیا کہ نہیں؟ میرے کاروبار کے اندر رب تعالیٰ کے احکام آئے کہ نہیں؟ یا اس میں سود بھی ہے, اس میں جوا بھی ہے, اس میں دھوکہ بازی بھی ہے, اس میں خیانت بھی ہے, اس میں کم تولنا بھی ہے, اس میں ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا بھی ہے, وقت نہیں دینا اور تنخواہ پوری لینا. کیا یہ ساری چیزیں زندگی میں نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عورتیں دیکھیں, رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا پردے کا, رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حجاب کا, اپنے آپ کو ڈھکنے کا. آیا اس حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. آج تو بس جو بات سامنے آ جائے تو اس کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا, کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. لیکن سب سے زیادہ آج مسلمان ہی ہم ایک تو وہ طبقہ ہے جو کافر ہے, جو مشرک ہے, جو اللہ سے دور ہے, وہ تو الگ ہے. ایک وہ طبقہ مسلمانوں کا جو بالکل غافل ہے. اللہ نے توفیق دی ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی, ہمیں اپنے رب کے در پر آنے کی, ہمیں اپنے گھر پر آ کر سر سجدے میں رکھنے کی. ہمارے اندر بھی یہ کوتاہی ہے کہ رب تعالیٰ کا قرآن نہ ہم کھولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. وقت ہی نہیں ہے. 10 منٹ 15 منٹ روز کے اگر ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دے دیں کسی جگہ پر اور وہاں جا کر ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگے کہ قرآن کا مطالبہ کیا, کم از کم اتنا تو پتا ہو. ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورت میں پڑھا میں نے کیا ہے, اس کے بعد میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی, میں نے قل اعوذ برب الفلق, قل هو اللہ احد, کوئی سورت پڑھی, مجھے پتا تو ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا, اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوگا. پھر اس کے اندر تدبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تدبر کرو, غور و فکر کرو. آیا اس میں تدبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے تدبر کیا کہ نہیں کیا؟ یا قرآن کریم کی آیت ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی اور پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. تدبر کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کچھ چیزوں کو بار بار بیان کیا, اپنی قدرت کی نشانیوں کو بار بار بیان کیا. اس لیے تفکر کرو. ہمارے سامنے پانی کا گلاس آیا, پانی پیا, پانی پیتے ہوئے بسم اللہ سے ابتدا کی کہ نہیں کی؟ صرف مطالبہ اتنا ہے, بسم اللہ سے ابتدا کرنا. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ سے ابتدا کی, پانی پی کے الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر پانی بنایا, سمندر, اور ہے پانی کیسا؟ نمکین. سارا پانی نمکین ہے, میٹھا پانی نہیں ہے, پینے کے قابل نہیں ہے, کڑوا پانی ہے, پیے تو انسان کلی کر دے, ایسا پانی. اس پانی کے اندر اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات. زمین پر اتنی مخلوق نہیں جتنی سمندر کے اندر ہے. کیا وہاں پر یہ کوئی نہیں, صرف مچھلیاں ہی ہیں. مچھلیوں کے علاوہ ایسی ایسی مخلوق کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, ایسی ایسی مخلوق. وہاں درخت بھی بڑے بڑے لمبے لمبے درخت, وہاں صحرا بھی ہے, وہاں پر ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنا رکھی ہیں کہ جن کا ہم ذہن میں گمان بھی نہیں کر سکتے, اور وہ چیزیں اندر مرتی بھی ہیں. ہاں اللہ نے انتظام کیا.
پانی کو نمکین رکھا تاکہ یہ پانی خراب نہ ہو جائے، یہ پانی کہیں سڑ نہ جائے. چند دن اپنے گھر میں پانی رکھے تو چند دن کے بعد اس میں بدبو آنے لگتی ہے میٹھے پانی میں، لیکن یہ سمندر کا پانی عرصہ ہو گیا لیکن آج تک اس میں بڑی بڑی مچھلیاں مر رہی ہیں، بڑے بڑے جانور مر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بدبو نہیں، یہ خراب نہیں ہوا، یہ ویسے کا ویسا ہے. رب تعالیٰ نے اس کو نمکین بنایا. اب حکم ہوتا جاؤ وہاں سے نکالو پانی سمندر سے، اور سمندر سے پانی نکال کر میٹھا بناؤ، اور میٹھا کرنے کے بعد اس کے بعد لے کر آ جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ مونسون کی ہوا چلی، اللہ نے وہی بخارات اٹھائے اوپر بادل میں سمیٹ دیے، اور بادل کے اندر ایسا سسٹم لگایا، دنیا والوں نے سسٹم آج لگایا، یہ پانی کو میٹھا کرتے ہیں. اللہ نے بادل میں ایسا آٹومیٹک سسٹم لگا دیا، پانی بادل میں جاتا ہے، اللہ اس کو میٹھا فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز بھیجنے کا انتظام کارگو سروس آج کل ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بنائے. اللہ نے انتظام فرمایا، اپنی کارگو سروس دی، وہ بادل لاکھوں ٹن پانی ایک جگہ سے لے کر دوسرے ملکوں تک، دوسری جگہوں تک سفر کرتے ہیں، اور جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں جا کر پانی برسا دیا جاتا ہے. اللہ سب کو میٹھا پانی عطا فرما رہا ہے. پھر اگر اللہ فرماتے ہم بارش برسا رہے، جمع کر لو، اپنے ٹینک بھر لو، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی، انسان جمع نہیں کر سکتا تھا. رب تعالیٰ فرما رہے ہم نے انتظام کیا. یہ بادل صرف شہروں پر نہیں برستے، یہ گئے پہاڑوں کے اوپر، وہاں جا کے برسے. اللہ نے وہاں اللہ تعالیٰ نے کولڈ سسٹم ایسا لگایا، دنیا والوں کے پاس نظیر نہیں ہے. دنیا والوں نے اپنے فریج تو بنائے، لیکن اللہ نے برف ایسی بنائی، وہاں پر ایسا ٹھنڈک کا سسٹم بنایا، جو بارش برسی وہ وہاں جم گئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کو جما کر رکھ دیا اور ہمارے لیے ذخیرہ کر دیا، پوری دنیا کے لیے ذخیرہ کر دیا، صرف ایک کے لیے نہیں. پھر حکم ہوتا جاؤ اور برف توڑو اور جا کر اس کو نکالو پانی، اور وہاں جا کر گھروں میں لاؤ اور چولہوں پر رکھو، اور اس کو اس کے بعد تم پانی بنا کر استعمال کرو. نہ یہ بھی نہیں کہا. اللہ نے سورج کا سسٹم لگایا، سورج نے اپنی شعائیں ڈالی، شعائیں ڈال کر اس پانی کو پگھلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہروں میں، اس کو ندیوں میں، اس کو دریاؤں کی صورت میں جاری کیا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس پانی کی رگیں بچھا دی. پوری دنیا میں جہاں زمین کھودی جائے رب تعالیٰ نیچے سے پانی عطا فرما دیتے ہیں. یہ پانی میٹھا انتظام ہے. یہ ابھی میں چل رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوں، ابھی باتیں بہت ہیں. یہ پانی کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، سب کے پاس پانی پہنچا. اور اب اس نے جب پانی اس کے سامنے آیا تو اب جب بسم اللہ پڑھی تو اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری طاقت نہیں تھی، یہ میٹھا پانی میرے پاس اس گلاس میں آ جاتا. یہ آپ کی ربوبیت کا نتیجہ ہے، آپ کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ میں نے یہ پانی لیا اور میں اس کو پی رہا ہوں. یہ آپ کی قدرت کا نتیجہ ہے. ایک مسلمان اور ایک کافر کا فرق یہ، کافر غفلت کی حالت میں اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے، مسلمان جب رب کی نعمت استعمال کرتا ہے استحضار رکھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، استحضار کرتا ہے. رب تعالیٰ میری قدرت نہیں تھی کہ میں اس کے اوپر کوئی تصرف کر سکوں، یہ تو آپ نے پوری دنیا ایسی بنا دی، یہ ساری کی ساری دنیا میرے لیے کام کر رہی ہے، اور آج میرے پاس پانی کا ایک گلاس آ گیا ہے. پھر بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی ابھی بات. پانی پیا، جسم کے اندر اللہ نے خود کار میں آٹومیٹک نظام لگا دیا. کہا جی مجھے پیاس لگی ہے. پیاس لگنے کا کیا مطلب؟ پیاس لگنے کے کیا مطلب؟ اللہ نے خود کار سسٹم بنایا ہے، جب پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے تو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. پیاس لگ گئی، اب اس نے پانی لیا اور پانی پیا، یہ پانی اندر گیا، اندر جا کر اس نے اونڈیلا ہے، بس اب اندر جا کر اس کا کام ہے کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ پانی والی نالی سے اندر گیا، یہ سانس والی نالی میں نہیں گیا. سانس والی نالی میں اللہ نے ایک خاص پرزہ عطا فرما رکھا ہے. دنیا حیران ہے ابھی تک. یہ انسان وفی انفسکم، اللہ کا اعلان ہے تم اپنے اندر غور کرو، باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا. میری قدرت کے مناظر دنیا ساری میں ہے، تم دیکھو کہ ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. اپنے اندر تو غور کرو، تمہیں اپنے اندر بھی پتا چلے گا کہ رب تعالیٰ کی قدرت کا نظام کیا ہے. پھر یہ پانی اندر گیا، اندر گردوں کا سسٹم، پلانٹ سسٹم لگا پڑا ہے اندر گردوں کا. وہ پانی جتنی جسم کی ضرورت ہے اتنا روک لیا، اور بقیہ پانی پیشاب کے ذریعے جسم سے نکال دیا. پھر ضرورت پڑی پھر منگوا لیا، پھر ضرورت پڑی پھر منگوا لیا. اور یہ گردہ اگر بیکار ہو جائے تو پوری دنیا عاجز ہے. اس جیسا مصنوعی گردہ نہیں بن سکتا. سب کو پتا ہے گردے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کسی دوسرے آدمی کا، صحت مند آدمی کا گردہ لے کر اس کا اندر لگانا پڑتا ہے، اس کا بھی ایک گردہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک گردہ ہو جاتا ہے. پوری دنیا عاجز ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہم اس جیسا گردہ نہیں بنا سکتے. اگر بنا بھی لیں، گردے کے اندر بھی اللہ نے ایک دماغ بنایا ہے جو ٹیسٹ کرتا ہے کتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہے، کتنا پانی کہاں جائے گا، کتنا کہاں جائے گا. ہم ایسا دماغ وہاں نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اتنا ہوا، ہارون رشید بیٹھے تھے،
پانی کا گلاس آیا, قریب مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ہارون رشید اٹھا کر پانی پینے لگے. کہا 1 منٹ. کہا اگر آپ جنگل میں ہوتے, صحرا میں ہوتے, ریگستان میں ہوتے, آپ کو پیاس لگتی, وہاں پانی کا انتظام نہ ہوتا, تو آپ کیا کرتے؟ پانی کے ایک گلاس کے لیے کیا کرتے؟ کہ میں اپنی سلطنت قربان کر دیتا, کہ میں اپنی سلطنت قربان کر دیتا تاکہ مجھے پانی مل جائے. پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد کا 1 منٹ اور توجہ کیجئے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کا پیشاب بند ہو جاتا کہ پانی جو اندر گیا وہ باہر نہیں نکل سکتا, آپ کیا کرتے؟ کہ میں سلطنت قربان کر دیتا. کہ آپ کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے ایک گلاس پانی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. جو رب تعالیٰ صبح سے شام تک نعمتیں دے رہے ہیں وہ الگ ہے. اب اس کے بعد الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہنا ہے یہ پانی جو پیا رب تعالیٰ آپ کی تعریف ہے, اس نے جا کر اندر نقصان نہیں کیا, فائدہ ہی فائدہ کیا ہے, ورنہ پانی اندر جا کے نقصان کر دیتا. جیسے بتایا, سانس والی نالی میں چلے جاتا, اچھو لگ جاتا, سانس بند ہو جاتا. یہ پانی وہاں گیا جہاں جانا چاہیے تھا, جو اس کا مرکز تھا, وہاں جا کر اندر سسٹم نے اپنا کام کیا اور سارا کام کر کے سارا نظام درست ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں صبح سے شام تک ہم کیا کچھ کھاتے پیتے, لسٹم پسٹم اندر ڈالا, لسٹم پسٹم, یہ دہی, یہ بریانی, اور یہ مرغ, اور یہ فلاں, اور یہ فلاں, سب کچھ پھینک دیا. ہمیں کوئی پتہ نہیں اندر بیچارہ میدا کیا کر رہا ہے. رب تعالیٰ کا انتظام نظم ہے, وہ اندر جا کر انتظام کر رہا ہے کون سی چیز کام کی ہے, کون سی چیز کام کی نہیں ہے, کس نے خون کا حصہ بننا ہے, کس نے جسم میں بوٹی بننی ہے, کس نے ہڈیوں کو طاقت دینی ہے, کون سا فضول ہے, فضول کو نکال دو, باقیوں کو رکھ لو, اس سے اس کے جسم کا حصہ بناتے رہو. یہ رب تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ سارا نظام دنیا کے اندر, آسمان ہے, ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, اور دنیا کے اندر بادل ہے, یہ سارے تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کس لیے؟ تیرے منہ تک روٹی کا ایک لقمہ پہنچ جائے. تیرا کام اتنا ہے, جب رب کی نعمت استعمال کرے تو غفلت کی حالت میں استعمال نہ کر. صبح سے شام تک اللہ کا کتنا انعام, کتنی نعمتیں ہم نے استعمال کی, اور کتنا دل میں خیال آیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے, فرمایا انسان تیرے پاس اگر تیرے دوست کا گفٹ آ جائے, تیرے دوست نے تجھے کوئی گفٹ دے دیا, ہاں مثلا کو عمرہ کر کے آیا, حاجی صاحب آیا, کھجوریں دے دی, آب زمزم دے دیا, گھر میں لا کر بتاتا ہے میرے فلاں دوست نے دیا ہے, کھاتا ہوا دوست یاد آ جاتا ہے, آب زمزم پیتا ہوا دوست یاد آتا ہے, اس کے لیے دعا نکلتی ہے. فرمایا ارے صبح سے شام تک اپنے رب کی کتنی نعمتیں استعمال کی, کتنی مرتبہ اللہ یاد آیا. اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. آج کیفیت ایسی ہے, کھاتا رب کا ہے, گاتا شیطان کی ہے. رب تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے بندہ اسی جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. نوجوان اسی جسم کو لے کر اللہ کی دی ہوئی دھرتی کے اوپر رب کے دیے ہوئے جسم کو لے کر اللہ کی علل اعلان نافرمانی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, شادیوں کے اندر ناچ اور ڈانس کرتا ہے, چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈانس سے باز نہیں آتا. یہ اپنی شادیوں کے اندر اپنے رب کی وہ نافرمانیاں کرتا ہے, زمین کانپ جائے, آسمان کانپ جائے, اللہ کا عذاب اتر آئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے. لیکن یہ بندہ اللہ کی کھا کر رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی شادیوں کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی خوشی اور غمی مناتا ہے. کیا کریں گے؟ کیا جواب لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کوئی جواب کہ ہم کوئی چیز لے کر جائیں؟ وہاں پر کچھ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت میں اٹھتے تو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے, آسمان کی طرف دیکھ کر اب یہ آیات تلاوت فرماتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کیا ارشاد فرماتے, بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں, دن اور رات کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ رات کا وقت جب آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں, چاند نظر آ رہا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اندر قدرت الہیہ میں تفکر ہو رہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے عقل والے؟ کون ہیں عقل والے؟ فرمایا وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, کروٹ میں اللہ کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں. یہ یاد کیسے کرتے رہتے ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے نہ, یہ کھڑے ہیں, ان کے سامنے قدرت کا کوئی منظر آیا, انہوں نے ان کو دیکھا, دیکھ کر ان کو اس میں اللہ کا جلوہ نظر آیا.
اللہ کا جلوہ نظر آیا، بیٹھے ہوئے ہیں، رب کا قدرت کے کوئی منظر سامنے آ گیا، اللہ کا جلوہ نظر آیا، لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی منظر سامنے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو جلوہ نظر آ گیا، دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، جس طرف نظر جائے ادھر مولا کا جلوہ نظر آتا ہے، پھر مومن کی آنکھ یہ ہو جاتی ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، ہم آسمان کی طرف دیکھتے، ہوائی جہاز اڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کیا اس میں ہمیں پائلٹ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پائلٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ نظر نہیں آتا، لیکن ہر انسان کو یقین ہے اس کے اندر ضرور کوئی پائلٹ ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ بندہ جب دنیا کے اندر اللہ کی قدرت کا منظر دیکھتا ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا جلوہ موجود ہے، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ جس کی کیفیت یہ ہو جائے نا، تو پھر اس کو اپنے کھانے میں بھی اللہ یاد آتا ہے، اپنے پینے میں بھی اللہ یاد آتا ہے، اپنے کاروبار میں بھی اللہ یاد آتا ہے، اپنے سونے میں بھی اللہ یاد آتا ہے، جاگنے میں بھی اللہ یاد آتا ہے، حضور کی احادیث سامنے آ جاتی ہیں، مسنون دعائیں یاد آ جاتی ہیں، اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ تفکر کیوں ہے؟ آج کل کہتے ہیں لوگ جی ہم تفکر کرتے ہیں، ہاں ساری زندگی تو کام کیا دنیا کا، ساری زندگی کام کیا دنیا کا، کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی عربی نہ دیکھی، اب جب ریٹائر ہو گئے تو صاحب بیٹھے تفسیر لکھنے کے لیے، کہا جی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، اور اس تفسیر کیسی اجتہاد کرتا ہے کہ آج تک علماء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس ظالم کے دماغ میں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ شیطان نے سلجھائی، وہ شیطانی بات ہے، وہ کبھی بھی دینی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تفسیر وہ معتبر جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچائی ہے۔ کوئی مائی کا لا لا کر نہیں بتا سکتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے جب تک صحابہ کرام کو بیچ میں لے کر نہیں آئے گا۔ اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ یہ حکم نہیں ہے کہ بیٹھ کر غور و فکر ایسا کرو، اجتہاد کرنا شروع کر دو، مسائل نکالنا شروع کر دو۔ غور و فکر یہ ہے جو میں نے بتایا۔ بار بار کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا یا تم نے اتارا؟ کس نے اتارا؟ اور یہ فرما رہے کون ہے؟ اگر ہم پانی لے جائیں تو واپس لانے والا کون ہے؟ اس کو کون لے کر آئے گا؟ ایک ظالم تھا، ظالم حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ نے لکھا، اس ظالم نے کہا اگر پانی نہیں آئے گا ہم زمین میں بورنگ کریں گے، زمین میں بورنگ کر کے زمین کے اندر سے پانی نکال لیں گے، کنواں کھودیں گے، کھودتے چلے جائیں گے، نیچے سے زمین سے پانی نکل آئے گا۔ رات کو سویا، صبح جب اٹھا اندھا تھا، اللہ کی طرف سے منادی نے پکارا، ظالم تو کہتا ہے ہم زمین سے پانی نکال کر لائیں گے، ہم تیری آنکھ کا پانی لے کر جا رہے ہیں، ذرا اس کو واپس لا کر دیکھا تو۔ یہ رب تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر انسان اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ کس بات پر اکڑ رہا ہے؟ کون سی صحت پر اکڑتا ہے؟ کس پر ناز کرتا ہے؟ کس جوانی پر ناز کیا؟ آج عورتیں ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، یہ نوجوان ہیں، کس خوبصورتی پر آپ ناز کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی دی ہوئی اور ایک لمحے میں ختم ہو جائے، اور اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا دیا، رب تعالیٰ کے احکامات توڑنے شروع کر دیے۔ جس کو دیکھو منہ اٹھا کر ٹک ٹاک کے اوپر چڑھ پڑا۔ نوجوانوں کو شوق ہے ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو لگانے کا، نوجوان لڑکیوں کو شوق ہے لگانے کا۔ آج چلے کیا گئے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علل اعلان بابانگے دہل نافرمانی کی جائے۔ کیا علل اعلان نافرمانیاں نہیں ہے؟ یہ ایک ہے چھپ کر کوئی بندہ نافرمانی کرے، وہ جو چھپ کر کرے گا وہ سمجھے گا یہ گناہ ہے، وہ اس کو کبھی توبہ کی توفیق مل جائے گی، وہ اللہ کی طرف آ جائے گا۔ جو علل اعلان بغاوت کر رہا ہے اس کو کبھی توبہ کی توفیق اس طرح نہیں ملتی، الا یہ کہ کبھی آ گیا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے نصیب بدل دیے تو رب کی طرف آ جائے گا، ورنہ پھر اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا، یہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، نمازوں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں ہم سنتے ہیں اس کو۔ اس لیے ہر ساتھی سب سے پہلا حق الحمدللہ ہر مسلمان نے ادا کیا، اللہ کے قرآن پر الحمدللہ ہم سب ایمان لائے ہیں۔ الحمدللہ اس میں جو کچھ ہے حق ہے، سچ ہے، سب ایمان لائے۔ نمبر 2 تلاوت کرنا، تلاوت کے اندر کمی ہے، اس تلاوت کو میں نے اور آپ نے پورا کرنا ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی جائے۔ اگر کسی کو پورے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، چند صورتیں آتی ہیں انہی کی تلاوت کیا کرے، سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ ملک پڑھ لے، سورہ واقعہ پڑھ لے۔ پہلے تو بچوں کو گھر میں یہ سب چیزیں زبانی یاد کروا دی جاتی تھی، اب تو بچوں کو آتی نہیں، پہلے نانی نے دادی نے وہ یاد کروا دیا کرتی تھی، بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرواتی رہتی۔ بچوں کو یاد ہے سورہ ملک بھی یاد ہے، سورہ یاسین بھی یاد ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں کو یاد نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ان کو کام لینا پڑتا ہے۔ بڑوں کو بڑی چھوٹی صورتیں یاد نہیں، وہ قرآن کریم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں، سورۃ فاتحہ تو یاد ہے، اس کے بعد کوئی اور صورت نہیں، صرف قل هو اللہ احد یاد ہے، باقی کچھ نہیں آتا ان کو۔
نہیں، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں. رب کا قرآن ایسا، اس کے لیے جو وقت لگائیں گے اس سے خود بھی پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ کچھ عطا فرما رہے ہیں. یہ دنیا والوں کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دنیا والوں پر وقت لگایا ضائع ہو گیا. رب کے لیے، قرآن کے لیے وقت جو لگایا جائے گا ضائع نہیں ہوگا، اللہ کام میں لائیں گے. محی سننا حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمہ اللہ نے تو عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا چلو روزانہ تم ایک سورت کی نہیں، ایک آیت یاد کر لیا کرو. ایک آیت یاد کر لو. سال کے اندر 360 دن ہے، سال میں 360 آیتیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی. 360 آیتیں، یہ بڑی بڑی صورتیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک آ جائیں گی اسی کے اندر. سب کا سال کے اندر 360 آیتیں یاد ہو جائیں گی. آپ کا کام ہے روزانہ ایک ایک آیت یاد کرنا. ایک دن زندگی میں پورے قرآن کے حافظ بھی بن جاؤ گے انشاءاللہ. فرمایا حافظ نہ بنے، درمیان میں موت کا وقت آ گیا اور مر گئے، کل قیامت والے دن اللہ حافظوں کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ کہ اس بندے نے اپنا ارادہ تو کیا تھا، اس نے ابتدا تو کر دی تھی، اس نے اپنا کام تو شروع کر دیا تھا، حفظ تو کر رہا تھا، چلو اس کو ہم حافظوں کی صف میں چلے جاتے ہیں. اللہ تو ایسے پیارے ہیں، ہم تو ناظر ہی نہیں آتا. افسوس تو یہ المیہ ہی ہے. ہاں، اپنے بچوں کے لیے ٹیوشنیں لگائیں گے بڑی بڑی کہ اس کو انگلش آ جائے، آکسفورڈ میں پڑھتا، فلانا پڑھتا، یہ والی انگلش، ہاں یہ فلاں یونیورسٹی میں، اور لاکھوں روپے اڑا دیے، لاکھوں روپے. لیکن رب کا قرآن مفت میں بھی سیکھنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں. کہیں بتا دیا جائے نا کہ قرآن کریم کی کلاس لگائی جا رہی ہے، بالغ حضرات آ جائیں، تو 2-4 کے علاوہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی. یہ فکر پیدا کرنے کی چیز ہے. عباد الرحمان کے اندر شامل ہونا ہے تو پھر اس کا حاصل صرف اتنا نہیں کہ اللہ کا قرآن گھر میں لا کر ہم اس کو خوبصورت بنا کر اور اس کو اچھا سا غلاف پہنا کر گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دے. نہ اس کو نکال کر روز پڑھنا ہوگا، اس کو نکال کر روز تلاوت کرنی ہوگی. روز تلاوت کریں گے خود پتا چلے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں کیا انوارات عطا فرما رہے ہیں، زندگیوں میں برکت کیا آ رہی ہے. پڑھ لیا، اب سمجھنا شروع کرو، اب تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھنا شروع کرو. اب آ جاؤ، پوچھو آ کر علماء کرام سے، آپ کے قریب جو موجود ہیں ان کے پاس جاؤ اور تھوڑا تھوڑا لیتے رہو، سبق لیتے رہو، تھوڑا تھوڑا 2-2 3-3 آیتیں سمجھتے رہو. اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو پڑھ کر اگلی آیت پر تب جاتے تھے جب پہلی آیت پر عمل ہو جایا کرتا تھا. آج وہ عمل ہی نہیں نظر آ رہا، تو کیا بنے گا. اس لیے بڑا ڈرنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ہے کہ رب تعالیٰ کے قرآن کی ہم نے عظمت اور حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے، کہ تھوڑا سا بھی ہم آگے کی طرف بڑھتے تو صحیح. یہ دوسرا تھا قرآن کریم کی تلاوت. تیسرا ہے قرآن کریم کو سمجھنا کہ اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، سمجھ کر. چوتھا ہے عمل کرنا کہ اپنی زندگی میں قرآن کے احکام ہیں میرے سامنے، میں نے عمل کیا کہ نہیں کیا. کہیں میں سود تو نہیں کھا رہا، کہیں میں رشوت تو نہیں لے رہا، کہیں میں انشورنس کمپنی کے اندر ملازمت تو نہیں کر رہا، کہیں میں بینک کے اندر جاب تو نہیں کر رہا، کہیں لوگوں کو 10,000 دے کر 11,000 وصول تو نہیں کیے جا رہے. قرض مل رہا ہے چھوٹا چھوٹا، کہا جی 10,000 لے لو 11,000 دے دے، سود ہے. اللہ کا اعلان ہے، جنگ ہے اس کے ساتھ، کیسے کامیابی ہوگی. کہیں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، ملازمت کے اندر گڑبڑ تو نہیں کر رہا، دکان اپنی ہے، میں چیزیں بیچ رہا ہوں، کریانے کی دکان ہے، کہیں اس کے اندر ڈنڈی تو نہیں مار رہا، خیانت تو نہیں کر رہا، کم تو نہیں ناپ رہا، کم تو تول کر نہیں دے رہا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. رب تعالیٰ کے قرآن میں احکام بیان کیے گئے کہ تم نے کرنا معاملہ کس طریقے سے ہے، اپنی معاشرت ہے، گھر میں کیسے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رکھے. ماں باپ کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی. ایک ایک چیز دیکھتے چلے جائیں، اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا عمل نظر نہیں آتا. عمل نہیں ہے تو پھر آگے پہنچائیں گے کیا جب اپنے پاس ہی نہیں ہے. علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو آگے کیا پہنچائیں گے. 5 واں کا آگے پہنچانا ہے. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی. ہم سب جتنے بھی مرد یہاں موجود ہیں، خواتین جتنی بھی مدرسے میں موجود ہیں، دلوں میں عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ. اس کی تلاوت کا بھی روزانہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پھر سمجھ کر عمل بھی کریں گے پورا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم اے الہ العالمین جو میں نے کہا جو ساتھیوں نے سنا میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما. ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے, اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, زبان کو لذت ملتی ہے, کانوں کے ذریعے سے شیرینی دل کے اندر جاتی ہے. مولا کریم ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہ کیا. یا الہ العالمین نہ اس کی تلاوت کی نہ اس کو اپنے گھروں میں کھولا. مولا کریم ہم اپنی اس کوتاہی پر یا اللہ آپ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو ہماری اس گناہ کو یا اللہ معاف فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر مما نقول. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ذی الجلال والاکرام. اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ, اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ, اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ, اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ, اے زمین و آسمان کے مالک اللہ, اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ, اے وہ ذات جس کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا, اے وہ ذات جس کا خزانہ مغفرت اتنا بڑا کہ اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی, اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. اللہم واقعتاً کواقعت الولید. مولا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو مٹی کھانے سے بچاتی ہے, اگر وہ مٹی کھا لے اس کے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس کو کہہ کرواتی ہے کہ کہیں یہ مٹی میرے بچے کے معدے میں نہ چلی جائے. مولا آپ تو اس ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے, ہمیں گناہوں کی دلدل سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم اپنے نفس و شیطان کے پیچھے چل کر یا اللہ ہم گناہوں کی دلدل اور گناہوں کی مٹی کھانے کے عادی ہو گئے. مولا اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں گناہوں کی الٹیاں کروا کر یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمیں محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ آپ ہی کا ایک در ہے یا ذی الجلال والاکرام جو کل قیامت والے دن سوال ہونے والے ان کا جواب آج ہی حاضر ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں, سب بات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں پڑے ہوئے. مولا آپ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کیے. ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں, ہمارے روزے پوری نہیں ہیں, ہمارے صدقات پورے نہیں ہیں, ہماری دینی خدمات پوری نہیں ہیں. یا مولا کریم اور نعمتیں آپ کی اتنی, ایک ایک نعمت آپ کی ہم پر برس رہی ہے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم آپ کے بننا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے بننا چاہ رہے ہیں, اسی لیے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے. یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے, ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے, دلوں میں ندامت ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اس مجمع میں کتنے ایسے بزرگ سفید ریش موجود ہیں جن کے بال سفید ہو چکے اور آپ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اے الہ العالمین آپ تو بڑی قدر کرنے والے ہیں ہمارے, ہم نے انہیں آپ کی قدر نہیں پہچانی. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ نافرمانیاں کی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے, یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام اور گناہوں کی جو ظلمت اور تاریکی ہمارے دل میں آ گئی اس کو دور فرما کر, اور جو گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں گرمی پیدا ہو گئی یا اللہ اس کو دور فرما کر اپنی رحمت کی بارش برسا
کر ہمارے دلوں کو یا اللہ برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے. مولا کریم جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے یا اللہ جتنے بھی ساتھی یہاں موجود، جتنی بھی خواتین موجود، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنی نعمتیں یا اللہ استعمال کرتے ہوئے یا اللہ اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے. مولا شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام اب تک آپ نے جو نعمتیں برسائیں یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اور نعمتیں برساتے رہیے گا. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کر شکر کے زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرما. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہماری لاج رکھ لیجیے، عزت رکھ لیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے. یا اللہ مسجد حرام کو، مسجد نبوی کو آباد فرما دے. رب ہمارے مرکز آج ویران ہو رہے ہیں، کافر کوشش کر رہے ہیں ویران ہو جائے. یا اللہ وہ حج پر لاکھوں کی تعداد میں جو مجمع عرفات کے میدان میں آپ کے سامنے آیا کرتا تھا، 2 سال سے وہ مجمع نہیں آ رہا. مولا کریم ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے. وہ جو لوگوں کو جا کر حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق ہوا کرتی تھی، مولا کریم یہ آپ کی نعمتیں تھی، ساری نعمتیں تھی، ہم سے دور ہو رہی ہیں ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں حق دکھا کر حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما. مدینے سے ہو کر جو رستہ گزرتا ہے رب اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. مولا کریم اپنی اشد محبت عطا فرما. اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار، گھروں میں جو بیمار، دوست و احباب نے جو بیمار، جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یہ امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بھائی عبد القدیر علیل ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، دعا کے لیے کہا. بھائی فاروق آزاد صاحب بیمار ہے، دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بھائی عبد الرشید انتقال ہو گیا ان کا چند دن پہلے، یا الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے والدین کے ہر دکھ درد تکلیف بیماری دور فرما دے. یا اللہ انہیں خوب خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی ہر ضرورت پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. جو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، یا اللہ یہاں تک اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ یا ذل جلال والاکرام جن کی اولاد کی نعمت نہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما. جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ان کو اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ان کو نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے یا اللہ غیب سے وسائل مہیا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جن گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو دور فرما، اختلافات کو دور فرما، اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما. یا اللہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما. یا اللہ گھروں میں سب کو شیر و شکر فرما. مولا کریم اے الہ العالمین گھروں میں مسجدوں والا ماحول بنا. یا الہ العالمین دنیا میں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے یا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، علماء کرام کی، تمام مسلمانان عالم کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین مرتے دم تک ہم سب کو دین سے وابستہ رکھ. یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اپنے در پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا. مولا کریم ہمیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا. یا اللہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اپنے قریب رکھتی ہے، ربا آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے،
ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے گا. دور کرنے والا اگر کوئی عمل کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو حیات صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجئے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجئے. مولا کریم ذا الجلال والاکرام آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کی مشیت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اپنی مشیت ہم سب کے حق میں نازل فرما کر ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجئے. یا اللہ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.